اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ التوبہ کے 8ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 372 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی ابراہیم بن سعد سے، انہوں نے روایت کی زہری سے، انہوں نے عبید بن سباق سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بیان کیا. فرمایا بعث الی ابو بکر الصدیق مقتل اہل الیمامۃ فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا. جب میں ان کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پاس موجود تھے. فقال، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان عمر قد اتانی فقال ان القتل قد استحر بقراء القرآن یوم الیمامۃ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی سخت خون ریزی ہوئی ہے. وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبُ قُرْآنٌ كَثِيرٌ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن جنگوں میں ان کی خون ریزی ہوتی رہی، یعنی وہ شہید ہوتے رہے، تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. بس میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے. قال ابو بکر لعمر کیف افعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا هو واللہ خیر فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت فيه الذي رأى. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اچھا کام ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ برابر مجھ سے اس معاملے میں رجوع کرتے رہے، یعنی بار بار مجھے اس بات کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے میرا سینہ کھول دیا اس کام کے لیے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا تھا، اور میں نے بھی اس میں وہ بات دیکھی جو انہوں نے دیکھی ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. قال زید قال ابو بکر انک شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فتتبع القرآن. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ آپ جوان اور عقل مند آدمی ہیں، ہم آپ پر بدگمانی نہیں کرتے. آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، بس آپ قرآن کریم تلاش کرے، یعنی اس کی اصل تحریریں حاصل کرے، اس کو جمع کرے. قال فواللہ لو کلفونی
نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی من ذلك۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ حضرات مجھے حکم دیتے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا تو وہ کام مجھ پر اس سے زیادہ باری نہ ہوتا۔ قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دونوں حضرات سے عرض کیا کہ آپ دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ قال ابو بکر هو واللہ خیر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ اچھا کام ہے۔ فلم یزل یراجعنی فی ذلک ابو بکر و عمر۔ بس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس معاملے میں مجھ سے رجوع کرتے رہے۔ فتتبعت القرآن، یعنی پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ان دونوں حضرات شیخین کریمین کو فرمایا کہ آپ وہ کام کیسے کرتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ تو پھر یہاں تک وہ مسلسل اس بات کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی اللہ جل شانہ نے اس کام کے لیے کھول دیا، یعنی شرح صدر ان کا بھی کر دیا۔ فتتبعت القرآن اجمعه من الرقاع والعصب واللحاف یعنی الحجارت وصدور الرجال۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس میں نے قرآن تلاش کیا، میں اس کو اکٹھا کرتا تھا پرچوں سے، کھجور کی شاخوں سے، سفید باریک پتھروں سے، لوگوں کے سینوں سے، آدمیوں کے سینوں سے۔ فوجدت آخر سورۃ براءۃ مع خزیمہ ابن ثابت، بس میں نے سورہ براءت یعنی اسی سورہ توبہ کی آخری آیت حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پائی۔ وہ آخری آیت کون سی ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، قرآن کریم کو جمع کرنے کے بارے میں اس روایت میں یہاں پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ جمع قرآن سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام نے اس کو جمع کیا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل طور پر جمع اور مرتب تھا، اور اسی طرح حافظوں کو بھی یاد تھا، مگر صرف یہ تھا کہ ایک جگہ اکٹھا لکھا ہوا نہیں تھا، یعنی مختلف اوراق پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر، اس طرح کی چیزوں پر وہ لکھا ہوا تھا۔ ایک جگہ پر پورا قرآن کریم مرتب نہیں تھا۔ اور دوسری یہ کہ حکومت وقت خلافت کی تحویل میں نہیں تھا، جس کے پاس جو تھا وہ اسی کے پاس تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو پہلی دفعہ سرکاری تحویل میں لیا گیا۔ اور انشاءاللہ العزیز آگے پھر روایت آئے گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اس کو مکمل طور پر مرتب کر کے پھر مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ اور پھر اس سے پہلے جو انزل القرآن علی 7 احرف کے ذریعے سے جو گنجائش دی گئی تھی وہ گنجائش بھی موقوف کر دی گئی، وہ گنجائش ختم ہو گئی۔ اب صرف اور صرف اسی لغت کے مطابق اسی مصحف کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کو
तमाम उम्मत मुस्लिमा के ऊपर लाजिम कर दिया गया। अब अजीज़ तलबाए किराम, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत ये यहाँ पर ज़िक्र की जो हम आज के सबक में हमने इसको पढ़ा, और एक रिवायत और भी है जो लंबी है, वो इसके बाद अगले दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जिक्र करेंगे। इस रिवायत में दौर सिद्दीक़ी में जमअ कुरान का बयान हुआ। दूसरी रिवायत जो अगले दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आएगी उसमें दौर उस्मानी में जमअ कुरान का बयान है। ये दोनों रिवायतें सूरत तौबा के आखिर में इसलिए लाई गई है कि सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पहली जमा के वक़्त दस्तयाब नहीं हुई थी, तो इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक़्त फिर ये दस्तयाब थी, तो इसलिए इनको यहाँ पर ज़िक्र कर दिया गया। यहाँ पर इस रिवायत में जो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अजमअहु मिनर रिका'i, रिका रुकअतुन की जमा है, फर्शा, कागज़ का टुकड़ा वगैरह, हर वो चीज़ के जिस पर लिखाई की जाती थी, जिस पर कुछ लिखा जाता था, उसे कहा जाता है अल-उसब। दूसरे नंबर पर वल उसब है, उसब ये असीब की जमा है। खजूर की उस शाख को कहा जाता है जिसके पत्ते तोड़ दिए गए हो, यानी बगैर पत्तों वाली खजूर की शाख। तीसरे नंबर पर वल लिखाफ यानी अल हिजारा, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। लिखाफ लहफतुन की जमा है, सफ़ेद बारीक छोड़ा पत्थर। दौर अव्वल में उस ज़माने में इन्हीं चीज़ों के ऊपर लिखा जाता था, इन्हीं चीज़ों के ऊपर लिखाई होती थी। वसुदूर रिजाल, सुदूर रिजाल मर्दों के सीनों से। उस वक़्त चूँकि लोगों का हाफिज़ा वो कमाल का होता था, असली तहरीरों को हाफिज़ों के हिफ्ज़ से मिलाया जाता था, यानी जो चीज़ें कुरान करीम का जितना भी हिस्सा, जो जो सूरतें उन लोगों ने याद की थी, चाहे मुकम्मल हो या कुछ हो, तो उनको असल तहरीरों के साथ मिलाया जाता था, तब वो चीज़ खारिज में सामने फिर आ जाती। इन 2 आयत मुबारका का तर्जुमा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तहकीक लोगों, तुम्हारे पास तुम ही में से एक पैगंबर आए हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी तकलीफ उनको गिरा मालूम होती है, हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और तुम्हारे भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद है, और मोमिनों पर निहायत शफ़क़त करने वाले और मेहरबान है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। फिर अगर ये लोग फिर जाए यानी बात न माने, तो आप कह दीजिए हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह मुझे किफ़ायत करता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैं तवक्कुल करता हूँ, उसी पर मेरा भरोसा है। वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वही अज़ीम अर्श का मालिक है, रब है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। चूँकि अगला हदीस मुबारक जो कि 2 आयतों के साथ मुताल्लिक़ है, तो उसकी रिवायत लंबी होने की वजह से हम उसको अगले दर्स में मुस्तकिल तौर पर ज़िक्र करेंगे और पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।